قد افلح المؤمنون۔ معزز و محترم دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اس کے احسان سے آج 17 رمضان مکمل ہوا اور 18ویں تراویح ہم نے سنی۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں، تھوڑے بہت باقی ہیں، وہ بھی گزر جائیں، اور پتہ نہیں کہ اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہو گیا نہیں۔ لہذا جو دن بچے ہوئے ہیں ان کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پر کامیاب لوگوں کی علامت، کامیاب ہونے والوں کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ سورہ مومنون جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی، اسی طرح سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والوں کی خوبیاں اور صفات اور علامت کو بیان کیا ہے، اور دونوں جگہ اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے مومنوں کی جو صفت اور خوبی بیان کی ہے، آغاز ایک عمل سے کیا ہے اور اختتام بھی ان خوبیوں کا اسی عمل سے کیا ہے۔ وہ عمل، وہ عبادت اگر کہا جائے تو ام العبادات ہے، تمام عبادتوں کی ماں، یا رأس العبادات، یا تمام نیک کام کی بنیاد، تمام عبادات کی سردار وہ عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ نماز میرے بھائیوں، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز یہ میری اور آپ کی سب پریشانیوں کا حل ہے۔ نماز میرے اور آپ کے تمام غموں کا علاج ہے، میری اور تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ نماز یہ بندے کا سکون اور قرار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جتنی تاکید نماز کے بارے میں کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، کم و بیش 1,24,000 بیان کیا تھا، سب کی طرف اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی وحی کی، سب کو نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، جتنے بھی انبیاء کرام ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجے، سب کے سب کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، انہیں حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا تو وہاں ان کی یہ دعا نقل فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بھی نماز کا پابند بنا دینا۔ جہاں ذکر آیا اسماعیل علیہ السلام کا تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ جہاں بات آئی عیسیٰ علیہ السلام کی تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات نقل کروائی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے میرے پروردگار نے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں۔ اور جب بات آئی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جم جائیے۔ اور میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہو
کہ میرے اور آپ کے کیے گئے اعمال اس رمضان کے اندر اللہ کے ہاں قبول ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو سب سے بڑی علامت اعمال کے قبولیت کی اللہ کے یہاں کہ مجھے اور آپ کو نماز کا شوق کتنا پیدا ہوا ہے، نماز کی تڑپ میری اور آپ کی زندگی میں کتنی پیدا ہوئی ہے، نماز کی محبت میرے اور آپ کے یہاں کتنی پائی جاتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو نماز کی محبت ان 18 دنوں میں ہو گئی ہے، یا نماز کی محبت جو تھی رمضان آنے سے پہلے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرما رہا ہے، اور اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں، سمجھ لیجئے اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں ہے۔ زندگی کی تمام پریشانیوں کا حل مجھے اور آپ کو چاہیے تو ہمارا اسلام نماز کو قرار دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو مدد چاہیے اللہ تعالیٰ سے تو میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو مدد کا دروازہ یہ بتلاتا ہے کہ میں اور آپ نماز قائم کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو مدد چاہیے، تکلیفوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، غم میں ہو، مالی پریشانی ہے، مقروض ہو گئے ہو، بیماریاں آ گئی ہیں، خاندانی مشاکل ہیں، اور گھر کے اندر لفڑے چل رہے ہیں، تمہاری مدد کی جائے گی۔ مدد چاہتے ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ کامیاب لوگوں کی جو علامتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، کامیاب مومنوں کی جو صفات اور خوبیاں بیان فرمائی ہیں، دو جگہ آغاز نماز سے کیا ہے، اختتام نماز سے کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب لوگ کو جاننا چاہتے ہو؟ کامیاب کون ہے؟ نجات پانے والے کون ہیں؟ جاننا چاہتے ہو تو جان لو، کامیاب وہ ہے میرے نزدیک جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، جو نمازوں کے اندر حاضر ذہن اور دماغ اور جسم کو حاضر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر خشوع و خضوع نہیں ہے تو ایسے بندے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کامیاب وہ ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن آسانی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ ہمارے قدم اگر آج دنیا کے اندر اللہ کے سامنے ان نمازوں میں کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، یوم یکشف عن ساق وهم يدعون الى السجود فلا يستطيعون۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا سجدہ کرو، سجدہ کرو، لیکن جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے وہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، قیامت کے دن اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کریں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، اپنے آپ کو پریشان محسوس کریں گے کہ جو اللہ کے سامنے دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر برے کاموں سے بچ جائے گا، بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے گا، بے حیائی کے فتنے سے بچ جائے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی کے بغیر انسان بے حیائی کے فتنے سے نہیں بچ سکتا، انسان عریانیت کے فتنے سے نہیں بچ سکتا، یا اگر کھلے الفاظ میں بات کی جائے انسان سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، بعد میں کچھ ایسے قسم کے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو برباد کریں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے اور خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے، خواہشات کے اندر شیطان انہیں مبتلا کر دے گا۔ کوئی بھی انسان جب تک نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز پڑھیے کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو آپ کو بے حیائی اور بری
باتوں سے برے کاموں سے بچا سکتی ہے اور روک سکتی ہے۔ برے کاموں سے بچانے والی کوئی چیز ہے اس دنیا کے اندر تو وہ صرف اور صرف نماز ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی بے حیائی کے فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اپنے جہنم میں آنے کا سبب اور ریزن بیان کریں گے۔ اللہ پوچھے گا ان سے تم جہنم میں کیوں آئے، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا؟ تو اللہ رب العالمین جہنمیوں کا قول نقل فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ صرف اور صرف ایک سبب اور ریزن بیان کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آ گئے، تم تو بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، تم تو افطار پارٹیاں کرتے تھے، تم تو حج پر حج کرتے تھے، تم تو روزے پہ روزے رکھتے تھے، تو کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، اس وجہ سے جنت کے اندر نہیں گئے، جہنم میں ہمارا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ اور مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو صرف اور صرف نماز ہے۔ اگر پہچان کرنی ہو کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کا ایک طریقہ بتایا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں اللہ کے نبی بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے۔ آپ جیسا مہربان اور شفیق اور رحیم کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ آپ کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ اپنے پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے کن پر بد دعا فرمائی اور کب بد دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، بعض لوگوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی من اللہ بیوتہم نارا شغلون عن الصلاة الوسطی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں پر آگ لگا دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، ہماری نماز عصر کی نماز ان کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ دیکھیے میرے بھائیو نماز کتنی اہم چیز ہے، میرے بھائی کتنی اہم چیز ہے۔ مومن کی زندگی میں اگر نماز نہ ہو تو مومن کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ الصلاۃ نور، مومن کی زندگی میں نماز روشنی ہے، روشنی، بغیر روشنی کے انسان کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے قبر کے اندر بھی یہ نماز انسان کے لیے روشنی کا کام کرے گی۔ میرے آپ کیا سمجھتے ہیں قبر کی کوٹڑی کے اندر جہاں نہ لائٹ ہے نہ کوئی چیز دکھائی دیتی، ایک دم اندھیرا ایک دم چھوٹا سا گھر ہے، کیسے روشنی ہوگی میری اور آپ کی؟ اس اندھیری کوٹری میں ہم کیسے رہ پائیں گے؟ کیا میرا اور آپ کا رہنا ممکن ہوگا؟ اس کے اندر روشنی پیدا ہوگی تو اسی نماز سے پیدا ہوگی۔ لیکن سب سے زیادہ میرے بھائیوں آج جو سستی پائی جاتی ہے وہ نماز کے اندر پائی جاتی ہے، آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ نے ماحول پیدا کیا، عبادت کا ماحول پیدا کیا ہے، پھر بھی لوگ فجر میں کتنے آتے؟ جتنے عشاء میں آتے اتنے فجر میں تھوڑی آتے، نہیں آتے۔ جب رمضان کا یہ حال ہے اور امام صاحب گواہ ہیں، رمضان کے بعد پہلے دن 1 شوال 2 شوال کو کتنے لوگ آئیں گے؟ میرے بھائیوں میری اور آپ کی اس دنیا میں تمام مشغولیات میں سب سے اہم مشغولیت نماز ہونی چاہیے، سب سے اہم مصروفیت نماز ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، جب ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ورنہ صرف دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ نماز کے پابند نہیں بنے تو سمجھ لیجئے ہم نے نفاق سے کام لیا ہے، ہمارے اندر منافقت ہے، ہم لوگ منافق ہیں، دکھاوے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ نماز مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے، میرا اور آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے کرواتی ہے،
بندے اور رب کے درمیان تعلق کا کوئی ذریعہ ہے اس دنیا میں تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر بندہ فإنه يناجي ربه اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے کانٹیکٹ میں آتا ہے۔ اگر جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی تو بھی ہم کامیاب ہونے والے نہیں۔ ہوتا کیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری اولاد نہیں پڑھ رہی، مجھے کوئی فکر نہیں۔ میری اولاد مجھے کما کر لا کر نہ دے تو میں اپنی اولاد پر غصہ کرتا ہوں، اس کو مارتا ہوں، اس کو ذلیل کرتا ہوں، اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہوں۔ لیکن میرا بچہ، میری اولاد نماز نہ پڑھے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا باپ ظالم ہے، اپنے بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، جو خود نماز پڑھنے آتا ہے لیکن اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کر رہا ہے۔ کل یہی اولاد میری اور آپ کی گریبان پکڑے گی۔ ہمارے ابا تو نماز پڑھنے جاتے تھے، ہمیں لے کر نہیں جاتے تھے۔ ایک عورت نے سوال کیا تھا کسی عالم سے اور کہا شیخ صاحب میرے جوان بیٹے ہیں اور ان کی نیند بڑی گہری ہے، مجھے فجر میں انہیں اٹھاتے ہوئے تھوڑا شرم محسوس ہوتی، میں نہیں چاہتی کہ ان کی نیند میں خلل ہو، ان کی نیند بڑی گہری ہے۔ اچھا، تو امام صاحب نے سمجھایا کہ کس روم میں سوتے ہیں؟ اے سی کے روم میں سوتے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن روم ہے کہ اچھا اگر اس روم میں آگ لگ جائے تو کیا اپنی اولاد کو جگاؤ گی؟ ہاں تب تو جگاؤ گی، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد آگ میں جلے۔ کہا تمہاری اولاد جب تم نہیں چاہتی کہ دنیا میں آگ میں جلے، کل قیامت کے دن اگر تم انہیں نماز کے لیے نہیں جگاؤ گی تو کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ کیا یہ گوارا ہے؟ امام صاحب یہ تو گوارا نہیں، شیخ صاحب یہ تو گوارا نہیں۔ تو جو والدین اپنی اولاد کی آرام کی فکر دنیا میں کرتے ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ان کا آرام کا خیال رکھتے ہیں، وہ در حقیقت ان پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کون باپ چاہے گا کہ اس کی اولاد جہنم میں جلے؟ کوئی چاہے گا؟ کون ماں چاہے گی کہ اس کی اولاد جہنم میں جلے؟ کوئی چاہے گی؟ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ 1 سال کا، اگر ابھی سخت گرمی ہو رہی ہے، دوپہر کے 2 بجے یا 3 بجے ننگے پاؤں نکل جائے مٹی کے اندر اور جا کے رونے لگے، ماں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، تلملا اٹھتی ہے۔ باپ کی نظر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو ایسے چھوڑ دیا، اور کل قیامت کے دن وہی اولاد اس کے سامنے جہنم میں کی آگ میں جلے گی تو کیا والدین برداشت کر پائیں گے اس آگ کو؟ نہیں برداشت کر سکتے میرے بھائی، نہیں برداشت کر سکتے۔ نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے۔ کوئی برا مانے تو مانے، آپ اس کو بتائیے، کہیے، چاہے آپ کا کتنا بھی گہرا دوست ہو، اگر آپ کے نماز کی تلقین کرنے پر وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، اگر اس کی نیند میں خلل پڑتا ہے تو پڑے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر آئے اور آپ اس کو یہ بتائیں۔ باپ یہ کہے تو مجھے کما کر لا کر نہیں دے، مجھے فکر نہیں ہے، مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، تیری تنخواہ نہیں چاہیے، لیکن تو میرے گھر میں رہنے کا اسی وقت حقدار ہے جب تو نماز کی پابندی کرے گا۔ اگر تو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو تیرے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تیری زندگی میں کوئی بلائی نہیں ہے، بلکہ تیری زندگی میں منحوسیت ہے، نحوست ہے۔ ہر باپ، ہر ماں، ہر شوہر ان باتوں کو دھیان میں رکھے میرے بھائیوں۔ ہم لوگ سوچے کہ ہم نماز پڑھ لیں تو ایسے ہی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہماری محتتی میں رہنے والے لوگ کل ہماری گردن پکڑیں گے قیامت کے دن اور ہمیں جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ یہ خود تو نماز پڑھتے تھے اور ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جگاتے نہیں تھے یا تلقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ نے مرتے وقت جو آخری وصیت کی اپنی امت کو، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، بغیر نماز کی حفاظت کے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے آیا ہے، نماز کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ڈالنے کے لیے آیا ہے، نماز کے لیے ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم مسجد پہ مسجدیں بنائیں لیکن ہماری مسجدیں آباد نہ ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے،
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ہمارے شیخ صاحب اشعار کی زبانی بات کرتے ہیں، مجھے بڑی پسند آتی ہے ان کی زبان، اور ان کے اشعار، علامہ اقبال کے اشعار دیکھیے آپ، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پچھلے زمانے میں میرے بھائیوں مسجدیں کچی ہوتی تھی لیکن نمازی پکے ہوتے تھے۔ آج مسجدوں میں سب کچھ ہے لیکن نمازی کچے ہیں، اور نمازی صرف 2 وقت والے ہیں، 3 وقت والے ہیں، 2 وقت والے ہیں، 4 وقت والے ہیں، 5 والے بہت کم ہیں۔ 5 وقت والے نمازی اگر پرسنٹیج میں بات کی جائے تو بہت کم ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو مسلمان آرام کی نیند نہیں سوتا۔ جا کے دیکھ لو مسلمانوں کے محلے میں 5 بجے 6 بجے دھڑلے سے غیر مسلم، مجھے واللہ تعجب ہوتا ہے آپ کے اس بیجاپور میں جب میں آتا ہوں فجر کی نماز کی، غیر مسلم عورتیں مرد سب اس روڈوں پر گھوم رہے ہیں، چکر نکال کاٹ رہے ہیں اور سیر و تفریح کر رہے ہیں، اور مسلمان کوئی نظر نہیں ہے۔ سب پتہ چلا کہ سب غیر مسلم ہیں۔ غیر مسلم صبح جلدی اٹھتا ہے اور مسلمان سستی میں سویا رہتا ہے۔ تو مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس شعر کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے، اور کوئی نمازی نہیں ہے اپنے گھر میں تو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تڑپ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو نمازی بنائے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے کہ اللہ میرے فلاں اس کو نمازی بنا دے، کبھی دعا نہیں کرتے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم دعا میں یاد رکھیں اپنے قریبی لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنائیں اور نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔